یہ میں انٹارکٹیکا میں موجود نہیں، یہ پیچھے جو برف نظر آ رہی ہے یہ یہاں پر اس دفعہ جو ہے میساچوسیٹس میں کافی ساری برف پڑی ہے، تو میں نے کہا کہ میں ذرا آپ کو بھی میں وہ دکھا دوں۔ لیکن میں جس سلسلے میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ ایک ابھی ریسنٹ ایک ڈسکوری ہے۔ یہ ایک کہکشاں، ایک ایسی کہکشاں جس میں کوئی ستارے نہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ذرا ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ ہم کس طرح سے ڈیفائن کریں کہ وہ کہکشاں ہے، اگر ستارے نہیں تو اس میں کیا ہے۔ تو نارملی کہکشاں یہ جو گیلیکسی جس کو کہتے ہیں، جس میں ہمارا سورج جو ہے وہ ایک ستارہ ہے، ہماری اپنی ملکی وے جو گیلیکسی ہے اس کے اندر ستارے ہوتے ہیں گیس، ڈسٹ اور ڈارک میٹر، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ایک کہکشاں کا حصہ ہیں۔ لیکن ابھی یہ ایک چائنیز ریڈیو ٹیلیسکوپ ہے جس کا نام ہے فاسٹ۔ یہ 500 میٹر اپرچر کی ریڈیو ٹیلیسکوپ ہے۔ یہ سنگل ڈش ٹیلیسکوپ ایک لحاظ سے دنیا کی سب سے بڑی ہے۔ اس سے پہلے ایک ہوتی تھی پورٹوریکو میں اریسیبو کے نام سے، اس کا وہ جو ہے وہ بیٹھ گئی، وہ ٹوٹ چکی ہے، لیکن اب یہ چائنیز ریڈیو ٹیلیسکوپ جو ہے وہ سب سے بڑی ہے۔ تو انہوں نے یہ ڈسکور کیا کہ کچھ گیس کلاؤڈز ایک ہمارے قریبی ایک اور کہکشاں ہیں M94 کے نام سے، یعنی کہ مسیر آبجیکٹ 94، اور اس میں انہوں نے یہ اس کے قریب یہ گیس کا یعنی کہ یہ گیلیکسی ایک اور کہکشاں دریافت کی جس کے اندر ستارے نہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے لیے ایک دلچسپ چیز تھی کہ اب آہستہ آہستہ یہ جو چائنا کی جو ٹیلیسکوپس ہیں یا ان کے جو ریسرچ پیپرز ہیں ان کی اب اور زیادہ بات آتی چلی جا رہی ہے۔ تو یہ تو ایک چیز ہے، لیکن اس ایکچوئل ڈسکوری کا تعلق کس چیز سے کیوں اتنی ایکسائٹنگ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اسٹرانومرز جو ہیں وہ آبزرو کر رہے تھے یہ M94 جو کہکشاں ہے اور اس کے قریب کچھ گیس کلاؤڈز۔ اب کچھ تو خالی ایک نارمل گیس کلاؤڈز ہوتے ہیں، یہ ہائیڈروجن کے بیسکلی بچے کچھ ہے، یہ ہماری اپنی ملکی وے کے بھی قریب ہیں، لیکن M94 سے تقریباً 250,000 لائٹ ایئرز دور وہاں پر انہوں نے ایک ایسا ایک گیس کلاؤڈ ایک لحاظ سے دریافت کیا جو کہ ریلیٹیولی فلیٹ ہے، اس کی جو ڈسٹریبیوشن ہے وہ تقریباً 4000 لائٹ ایئرز ہے، ہماری اپنی کہکشاں کا جو وڈتھ ہے وہ تقریباً 100,000 ہے، تو ریلیٹیولی چھوٹی۔ لیکن جو اس میں انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ یہ M94 سے کافی دور اور اس میں 4000 لائٹ ایئرز کی اس کی وسط، اور وہ جو ہے وہ ریلیٹیولی فلیٹ ہے، یعنی کہ جیسے کہکشائیں ہوتی ہیں۔ لیکن جب اسٹرانومرز نے اس کو فالو اپ کیا، ایون ہبل اسپیس ٹیلیسکوپ سے بھی، اس کے اندر ان کو ستارے نہیں نظر آئے۔ اور یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کیونکہ نارملی آپ ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ اگر اتنے اس قسم کے یہاں پر آپ کو گیس نظر آئی ہے، گیس وہاں پر موجود ہے، تو کچھ حصے اس کے کنڈینس کر کے اس کے اندر وہ ستارے بھی بنائیں گے۔ اور یہ جو اس کا فلیٹنس ریلیٹیولی اسٹرکچر ہے اس کی وجہ سے ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ اس کے گرد جو ہے ڈارک میٹر موجود ہے جس نے اس کی شکل جو ہے ایک لحاظ سے اس کو سسٹین کیا ہوا ہے۔ تو ڈارک میٹر کا ایسٹیمیٹ ہے کہ 5 بلین ماس کا ڈارک میٹر وہاں پہ موجود ہے، اور اس کے بیچ میں یہ گیس کی گیلیکسی، لیکن وہ گیس جو ہے وہ ستاروں میں کنورٹ نہیں ہوئی۔ یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے، کیوں نہیں؟ اور ایک لحاظ سے اسٹرانومرز کی جو ایکسائٹمنٹ ہے وہ اس چیز کی بھی ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ کیوں نہیں وہ کنورٹ ہوئی، کیوں ان کی ڈینسٹی زیادہ نہیں بڑھی، لیکن اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ غالباً یہ جو گیس ہے وہ پرسٹین ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ کبھی بھی ستاروں میں کنورٹ نہیں ہوئی۔ تو یہ غالباً کافی یعنی کہ اس میں کبھی کوئی سٹار فارمیشن نہیں ہوئی، اس میں کوئی اور کیمیکلز جو ستاروں سے ریسائیکل ہوتے ہیں وہ نہیں آئے۔ تو بھی اس کے سلسلے میں اور چیزیں جو ہیں اس کی بات چیت ہوگی، لیکن میں نے کہا کہ میں اس کہکشاں کے بارے میں بتا دوں کہ یہ ایک ایسی کہکشاں ہے پہلی دفعہ جس کے اندر گیس تو موجود ہے، ہائیڈروجن، لیکن ستارے نہیں۔ اب میں ایک ایکسائٹنگ ایک انٹرسٹنگ چیز میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ستارے نہیں وہاں پر تو اسٹرانومرز نے اس کو کس طرح سے دریافت کیا، اور اس کا تعلق ہے جس طرح سے اسٹرانومرز جو ہیں وہ ہائیڈروجن گیس کو ڈیٹیکٹ کرتے ہیں۔ یہ میں نے اپنی جب میں ریسرچ کر رہا تھا تو اس میں بھی میں نے اس کے اوپر کام کیا تھا، یہ کہلاتی ہے
हाइड्रोजन H1 लाइन यह कहलाती है। इसकी जो वेव लेंथ है वो 21 सेंटीमीटर्स है, या उसके जो फ्रीक्वेंसी है वो 1420 मेगाहर्ट्ज़। लेकिन अगेन इन चीज़ों की आप फिक्र ना करें। मेरी जो दिलचस्पी की चीज़ ये है कि किस तरह से डिटेक्ट करते हैं। हाइड्रोजन जो है वो सिंपलेस्ट एटम है, उसमें एक न्यूक्लियस है या प्रोटॉन है और एक इलेक्ट्रॉन है। अब उनका जो स्पिन है या तो दोनों का अप स्पिन हो सकता है, और या उसकी जो लोएस्ट स्टेज होती है कि अगर प्रोटॉन का स्पिन अप है तो इलेक्ट्रॉन का स्पिन डाउन। तो स्पेस में कोलिजन्स की वजह से कभी ऐसा हो जाता है कि दोनों की स्पिन एक जैसी हो जाती है। ये हाइड्रोजन एटम की बात कर रहा हूं मैं। लेकिन फिर क्योंकि सारे एटम्स को शॉक होता है कि वो सबसे लोएस्ट एनर्जी में चले जाएं, लोएस्ट एनर्जी स्टेट पर हों, तो अगर उन दोनों का स्पिन अप है तो थोड़ी देर के बाद खुद ही स्पॉन्टेनियसली ये जो इलेक्ट्रॉन है उसका स्पिन जो है वो डाउन हो जाएगा। ये लोएस्ट स्टेट है। तो ये जो स्पिन अप और स्पिन डाउन, इसकी जो एनर्जी का फर्क है वो एक छोटी सी रोशनी देता है, और वो रोशनी उसकी जो वेवलेंथ है वो 21 सेंटीमीटर्स है। और हमारे पास ये रेडियो टेलीस्कोप्स जो है वो ख़ास तौर से डिज़ाइन होती हैं इस 21 सेंटीमीटर की लाइट की रोशनी को डिटेक्ट करने में। ये रेडियो वेव्स में होती है और ये हमें पता चलती है। ये सबसे एक लिहाज से अहम वेवलेंथ है, क्योंकि ये हमें बताती है कि हाइड्रोजन जो हमारी कायनात में बहुत ज़्यादा मौजूद है, 75% मैटर जो है वो हाइड्रोजन का है, हम इस वेवलेंथ से डिटेक्ट करते हैं। तो मेरे लिए एक फैसिनेटिंग चीज़ है कि वो बेचारा वो जो स्पिन है, वो इलेक्ट्रॉन जो है वो अप स्पिन से डाउन स्पिन के ऊपर आया, छोटी सी रोशनी हुई, लेकिन उस रोशनी, ये जो 21 सेंटीमीटर्स की वेवलेंथ या 1420 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रीक्वेंसी, वो हमें कितने कायनात के राज बताती है, इंक्लूडिंग ये कहकशां जिसके अंदर सितारे नहीं मगर सिर्फ हाइड्रोजन गैस मौजूद है। उसका हमें कैसे पता है? ये फास्ट रेडियो टेलीस्कोप जो चीन की है उसने इस 21 सेंटीमीटर की रेडिएशन को डिटेक्ट किया।